بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر سے پڑھ کر آئی تو میرا منگیتر شادی سے پہلے پاک دامنی کا ثبوت مانگنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پاک حجرہ مشہور تھا جہاں لڑکی کو 10 دن کے لیے بند کیا جاتا۔ اگر وہ بدکار ہوتی تو غائب ہو جاتی، اگر پاک دامن ہوتی تو 10 دن بعد سلامت باہر آ جاتی۔ میں نے لاکھ کہا کہ میرا میڈیکل کروا لیں لیکن مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، مگر گاؤں کی پنچایت نے مجھے اس حجرے میں زبردستی بند کر کے تالا لگا دیا۔ رات کو میں حجرے کے واش روم میں گئی تو میری روح لرز گئی۔ وہاں میرے ساتھ گھر پر میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میری سہیلیاں مجھے ہاشم کے نام سے تنگ کر رہی تھیں۔ میں ہاشم کو پہلے نہیں جانتی تھی، وہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات کے آ جانے کا شور سا اٹھا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی تھی۔ سارے گاؤں میں نے ہی 14 جماعتیں پاس کی تھیں۔ میرے والد کسان تھے لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ 10ویں جماعت میں نے اپنے گاؤں کے گرلز اسکول سے امتیازی نمبروں سے پاس کی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، مگر میرا شوق تو جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہل تو میں نے ابا کو پیار سے منانا چاہا، جب وہ نہیں مانے تو میں ان سے ناراض ہو گئی، پھر کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا تھی، مگر ابا کو یہ خوف تھا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنی ہی منمانی کرنے لگتی ہیں، ماں باپ سے بحث کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت اس شرط پر ملی، میں شادی وہی کروں گی جہاں میرے ابا چاہیں گے۔ مجھے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ابا کی شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ گاؤں میں چونکہ کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 15 دن بعد گاؤں آتی تھی۔ 14 جماعتیں پاس کرتے ہی جیسے ہی گاؤں لوٹی، ابا نے میری شادی کا فیصلہ آنن فانن کر دیا۔ کہنے لگے، زہرا 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تمہیں تعلیم دلوا کر، اب اپنا وعدہ تم نبھاؤ گی۔ شادی کے معاملے میں تم کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میری زبان کو پہلے ہی تالا لگا دیا گیا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ ہاشم کون تھا، کیسا تھا، جس سے میری قسمت کو جوڑا گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ پھر میرے دل میں پہلے سے ایسا کوئی جذبہ کسی کے لیے نہ تھا، اس لیے ابا نے جو پسند کیا تھا مجھے دل سے قبول تھا۔ میں جانتی تھی میرے منہ سے نکلا ایک بھی لفظ میرے خاندان کی چاہ میں گوئیوں کا سبب بن جائے گا کہ بیٹی نے 4 جماعتیں کیا پڑھیں، والدین کے سامنے زبان چلانے لگی۔ میں اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آنے لگے، میرے ابا کی بدحواسی اور بڑھنے لگی۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر شادی سے پہلے میری اماں کمرے میں آئیں۔ جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا میں سن کر شستر سی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر ایسا سوال بھی اٹھایا جائے گا۔ اماں کہنے لگی، زہرا دیکھ، تو 4 سال شہر کے ہاسٹل میں رہی ہے، کالج میں پڑھتی رہی ہے، مجھے بتا دے کہیں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکال دیا؟ سب کے سامنے تیری پاک دامنی کا امتحان ہے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو تیرے ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگیں۔ میں نے کہا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو نقاب میں رہتی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ ابا کی عزت پر حرف آ جائے۔ میری ماں میری بات پر کچھ مطمئن نہیں ہو رہی تھیں۔ کہنے لگیں، ہاشم کہتا ہے نکاح سے پہلے زہرا اپنی پاک دامنی کا ثبوت مجھے دے گی تب ہی نکاح ہوگا۔ یہ سن کر تو میں حیرت کی تصویر بنی رہ گئی تھی۔ باہر ساری برادری بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، اور میرا ہونے والا شوہر یہ کیسی بے تکی سی بات میرے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں بھلا اس بات کا اس وقت کیا ثبوت دے سکتی تھی؟ مجھے ہاشم نامی شخص کی عقل پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اماں میں اسے اس وقت کیسے اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں؟ یہ کیسی فضول سی بات ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ کہتا ہے کہ شہر میں ہاسٹل میں پڑھنے والی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں، اس لیے میں نکاح تب ہی کروں گا جب زہرا پاک حجرے میں 10 راتیں گزارے۔ اگر یہ با کردار ہوئی، صحیح سلامت کمرے سے باہر آ جائے گی، ورنہ اس پاک حجرے سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ حجرہ جنگل میں ہے اور وہاں نیک بزرگوں نے بہت عبادت کی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی لڑکی کے کردار پر شک ہو جائے تو اسے اسی چھوٹے سے کوٹری نما حجرے میں 10 دن گزارنے پڑتے ہیں۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد اس پاک حجرے کی کہانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بند چھوٹا سا حجرہ لڑکی کے کردار کا فیصلہ کرے گا؟ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جس لڑکی کے کردار پر شک ہوتا اسے اس کمرے میں 10 دن رکھا جاتا تھا۔ اگر 10 دن بعد وہ کمرے سے باہر نکل آتی تو اسے پاک سمجھا جاتا
اور غائب ہو جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ بری تھی، اس لیے اسے شیطان اپنے ساتھ لے گیا۔ میں یہ سوچتی کہ آج کل کے دور میں گاؤں کے لوگ کیسے کسی لڑکی کے بد کردار اور اعلیٰ کردار ہونے کا اندازہ اس قسم کی فرسودہ باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ میں بھلا کیوں کسی جنگل بیابان میں ایک بند کمرے میں 10 دن گزاروں؟ بہرحال میں مطمئن تھی، کیونکہ اپنے کردار کی پاکیزگی کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ میرے والد اور گاؤں کے پنچایتی بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی بات بھی منظور نہیں۔ میری بات سن کر میری ہونے والی ساس بھڑک اٹھی، کہنے لگی اس کا مطلب اس لڑکی کے دل میں چور ہے، یہ اس بات سے انکار کر رہی ہے، اگر اس نے بات نہ مانی تو ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ میرے والد یہ سن کر لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے کہ بارات واپس نہ لے کر جائیں۔ میری ماں میرے پاس آ گئیں، کہنے لگیں تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اگر تم پاک ہو تو ان کی بات مان کیوں نہیں جاتی؟ میری والدہ فک رنگ سے مجھ سے کہنے لگیں۔ میرے والد اور والدہ تو بری طرح سے بدحواس ہو چلی تھیں۔ میں نے اپنی ہونے والی ساس سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھیں، اب تو ترقی ہو چکی ہے، خدارا اس بے بنیادی رسم پر یقین کر کے بے قصور لڑکیوں کو اس سنسان ویرانے میں بند نہ کیا جائے۔ مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا تو کسی بے جان مجسمے کی طرح یوں بیٹھ گئے جیسے میں نے بیچ بیچ کو یہ گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائیں۔ ابا میرے بارے میں کہنے لگے، دیکھ لے جمال، میں نے کہا تھا بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج دینا، کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیا جائے۔ مگر سب لوگوں کو اس پاک حجرے کی سچائی پر یقین تھا جس کے جھوٹے ہونے کی میں قسم کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنی کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟ میرا انکار میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا اور میرا اقرار مجھے خوف زدہ کر رہا تھا کہ میں کیسے جنگل کے بیچوں بیچ بنے کمرے میں 10 دن تک رہ سکتی تھی۔ لیکن اپنے ماں باپ کے آنسوؤں اور بے بسی کو دیکھ کر مجھے چپ ہونا پڑا۔ پنچایت نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جنگل میں 10 دن رہنا پڑے گا۔ میں نے دلہن کا لباس تبدیل کیا اور ایک سادہ لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن مجھے افسوس تھا ہاشم کی جھوٹی جاہلانہ اور گھٹیا سوچ پر۔ میں چند معزز لوگوں کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ اس جنگل بیابان میں چلی گئی اور اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے چن کر دیا گیا۔ چھوٹا سا کمرہ، گھپ اندھیرا، ایک ہی چارپائی جس پر میں بے بسی سے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا، بچپن سے ہی اس رسم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک سنسان سے جنگل پر موجود وہ نہر، اس کے قریب بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں قید ہو جاتی تھیں جن کے کردار پر ان کے ہونے والے شوہر کو شک ہوتا تھا، اور 10 دن تک کھانے پینے کی تمام اشیاء وہاں رکھ دی جاتی کیونکہ کمرے کے باہر تالا ڈال دیا جاتا تھا اور 10 دن سے پہلے وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاشم کو مجھ پر شک کیوں ہوا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں باکردار ہوں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پورا کمرہ بند تھا، ایک کھڑکی تک وہاں موجود نہیں تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہوتا، بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شاید چھا چکا ہوگا۔ سنسان سی جگہ، کچھ دور جنگل بیابان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں کوئی جنگلی جانور ہی آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اس سوچ نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جس سے کوئی کمزور سی عورت کھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھل کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں نہ پنکھے کا کوئی بٹن موجود تھا، نہ ہی کوئی بلب لگایا گیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں بے بسی سے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میری خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی۔ باہر اب جنگلی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس پر ستم یہ ہوا، بادلوں کی گرج چمک بھی شروع ہو گئی۔ بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکی، مگر بادل جب زور سے گرجتا تو مجھے لگتا میرا دل اس کی آواز سے دہل جائے گا۔ تیز بارش کی آواز سن کر میرا ضبط تک جواب دینے لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی کزن کا قصہ یاد آنے لگا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پہلی بار میرے گھر میں میری تایا کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ میری کزن جب دوسرے گاؤں سے اپنی خالہ کے گھر سے رہ کر واپس لوٹی تو اس کے منگیتر نے بھی یہی بات کہی تھی۔
کہ وہ اسے اپنے با کردار ہونے کا ثبوت دے۔ سب نے پہلے تو میری کزن کو خوب لعنت ملامت کی، بد کرداری کا الزام لگایا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سب کو بس اس بابا جی کے حجرے پر یقین تھا۔ یہی کہتے تھے کہ یہ حجرہ پاک ہے، پاک عورت کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میری کزن کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا کہ ان 10 دنوں میں اس کی پاک بازی ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا ہوا تھا کہ یہ اس بزرگ کا خاص جائے نماز ہے۔ نہ ہم نے اور نہ ہی ہمارے بڑوں میں سے کسی نے اس بزرگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی شہادت دی تھی۔ بس سب یہی کہتے تھے کہ سنا ہے یہاں ایک بہت ہی نیک بزرگ عبادت کرتے تھے اور عورت کی پاک بازی کا بتا دیتے تھے۔ پر میری کزن جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ نکاہت کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر چپ تھی، ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مگر شادی سے چند دن پہلے ہی وہ مر گئی تھی۔ مرتے وقت اس کا چہرہ بالکل نیلا سا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، مجھے اپنی کزن سے بہت محبت تھی۔ اس کے مرنے پر میں بہت روئی تھی۔ آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا، یہ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہے، میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہی ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی، ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود ہی نہیں تھی تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے اس کھڑکی سے باہر آنے والے ہاتھ کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ واش روم کی کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دے کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکلی، واش روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ پر ایک واحد کمرہ ہی تھا، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، بظاہر دیکھنے پر واش روم میں بھی کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر یہ کھڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور ایک مردانہ ہاتھ؟ کچھ ہی دیر میں جب واش روم کے اندر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا کلیجہ یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میں اس قدر خوف زدہ تھی جیسے خوف کے مارے مر ہی جاؤں گی۔ واش روم کا دروازہ بھی لوہے کا تھا، بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میں خوف کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہی، دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دی، بس دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ مجھے خوف کے مارے لگ رہا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گی۔ کون تھا وہ؟ کیا کوئی بن مانس؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر بے تحاشا کالے بال تھے۔ ایک بن مانس کا سوچ کر تو میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں جنگل کے ایک کمرے میں تھی، یہاں خطرناک جانوروں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن نیند بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر حال میں آ ہی جاتی ہے۔ نہ جانے روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر جب مجھے رات کا خیال آتا تو مجھے پھر سے ڈر لگنے لگتا۔ پورا دن میں نے خوف کی حالت میں گزارا تھا۔ بھوک سے جب میں بے حال ہونے لگی، جب میں وضو کے لیے واش روم میں گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں کہ وہاں کوئی روشن دان نہیں تھا، بس دیوار تھی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جلدی سے وضو کر کے کمرے میں واپس آ گئی۔ نماز کے بعد میری بھوک شدت پکڑ چکی تھی تو میں نے کمرے میں موجود پھل کھانے شروع کر دیے۔ رات کو پھر سے دروازہ بجنے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسا ماجرا تھا؟ یہ کون تھا جو رات کو میرے واش روم میں آ کر کمرے کا دروازہ بجانے لگتا تھا کہ جیسے توڑ ہی دے گا؟ لیکن وہ لوہے کا دروازہ تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ دوسری رات تھی کہ دروازہ آدھی رات کو ہی کھٹکتا تھا۔ سارا دن وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ اگلی صبح میں سوچ چکی تھی کہ واش روم کا اچھے سے جائزہ لوں گی۔ میں نے دن میں واش روم کا جائزہ لیا جہاں سے کھڑکی کھلی تھی۔ وہ دن میں دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، جب میں نے ہاتھ پھیرا تو وہ صرف دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، مگر وہ جگہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر کی جانب دھکیلنا شروع کیا، پھر زور لگانے پر وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک پتلی سی بند گلی تھی جس کی چھت بند تھی اور گلی میں بھی اندھیرا سا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اس کھڑکی کے ذریعے اس گلی میں اتر گئی۔ مجھے امید سی ہوئی کہ شاید میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ صرف 2 افراد بمشکل گزر سکتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی اس گلی میں روشنی سی ہونے لگی۔ گلی کی چھت پر گول گول سوراخ موجود تھے جن سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔
میں چلتی جا رہی تھی۔ سامنے ایک دیوار تھی جس سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ چل چل کر میں تھک چکی تھی، کافی لمبا راستہ تھا۔ سامنے دیوار دیکھ کر میرا جی چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میری ساری محنت رائیگاں گئی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اوپر کی جانب اٹھی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اوپر ایک لوہے کا چوکور سا ڈھکن تھا، جیسے عموماً سڑکوں پر گٹر کا بنا ہوتا ہے، وہاں موٹے سے پائپ بھی موجود تھے۔ میں پائپ کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوہے کا ڈھکن باہر کی جانب دھکیلا۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے جو شخص نظر آیا اسے دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گاؤں کا چودھری تھا۔ وہ بہت رحم دل شخص تھا، لوگوں کی مدد کرتا رہتا، یہاں تک کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر ضرورت مندوں کو چپ چاپ پیسے پکڑا کر مدد کرتا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ خرچہ اپنے ذمے لے لیتا، کہتا یہ سب میری بیٹیاں ہی تو ہیں۔ اس لیے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا۔ پھر ہمارے سروں پر باپ کی طرح پیار دیتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے اپنا مائی باپ ماننے لگے تھے۔ ان کے بڑے سے محل میں کئی بار جا چکی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، میرے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہ امیر تھی، اس لیے ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ میں غریب کسان کی بیٹی تھی، اس لیے ایک چھوٹے سے مناسب کمرے میں رہتی، مگر اس لڑکی میں غرور نہیں تھا۔ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا یا جب بھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگتی تو مجھ سے کہتی، زہرا میرے ساتھ چلو، گاؤں پہنچ کر میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ لیکن میں منع کر دیتی کہ مجھے ابا لینے آئیں گے، ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر چودھری صاحب کہتے کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں جمال سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خود اپنی بیٹی کو لینے آتے، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑتے اور میرے والد کو کہتے یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ میرے ابا ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کئی بار پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ابا کے ساتھ اس چودھری صاحب کا محل دیکھ آئی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، تو اکثر کبھی مجھے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو میں ابا کے ساتھ چلی جاتی، لیکن وہ لوہے کا ڈھکن اٹھا کر ان کے محل کا پچھلا حصہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ میں اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گئی تھی، یقیناً وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ جس قدر وہ نرم خور خوش گفتار تھے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اس کے اگلے حصے میں جاتی، ایک دم میرے پیر وہیں جم گئے۔ میرے دماغ نے مجھے بر وقت روکا کہ اگر یہی میرے مسیحا ہیں تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے، جس کمرے کو ایک سنسان سی جگہ بنایا گیا۔ وہاں پچھلے حصے میں باغ سا بنا ہوا تھا، اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں موجود درختوں کی آڑ میں چھپ گئی۔ میری چھٹی حص نے مجھے خطرے کی گھنٹی سنائی تھی، اس لیے رات گئے تک وہیں بیٹھی رہی۔ رات کا جب اندھیرا ہو گیا تو وہی چودھری صاحب اپنے 2 ملازمین کے ساتھ اس لوہے کے ڈھکن کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اس کے ایک ملازم نے کسی بن مانس جیسا حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ چودھری اس سے کہنے لگا کہ آج وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے، انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا، مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے گھر پر ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے جلد از جلد اس گھر سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ چودھری یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ میں درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا سوچے سمجھے کود گئی۔ دوسری جانب نرم گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اس لیے مجھے چوٹ نہیں آئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، مگر مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس ایک حجرے کا اصل پول کھولنا تھا، جس سے لوگوں کے عقائد غلط جانب پختہ ہو رہے تھے۔ میری کزن کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا، اب یہ بھید مجھ پر کھل گیا تھا۔ وہ کیوں مر گئی تھی؟ یقیناً زہر کھا کر اس نے اپنی جان اس لیے دی ہوگی کہ اس شخص نے اسے اپنے ظلم اور ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا۔ میں نے بھی اپنی کزن کا رنگ و روپ چرایا تھا۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ میرے دل میں اس چودھری کا بہت احترام تھا، باپ جیسا احترام کرتی تھی، اس لیے اس کے غلیظ ارادوں کی بھنک بھی مجھ پر نہ پڑ سکی۔ یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا، کیونکہ ہاشم اسی چودھری کے پاس ملازمت کرتا تھا، اس کی زمینوں میں ہل چلاتا تھا، اس لیے یہ شک کا بیج اسی چودھری نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوگا۔ بھولے بھالے گاؤں والوں کو بے وقوف بنا کر گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو وہ ایسے ہی اس حجرے میں جانے پر مجبور کر دیتا تھا، کیونکہ میری شادی پر آخری فیصلہ اسی چودھری نے پنچایت میں کیا تھا۔
کہ مجھے اس حجرے میں بند کیا جائے۔ یہ شخص دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن کر ان کے گھروں میں جاتا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے، ان میں سے جو اچھی لگتی اسے بدکاری کے شک میں کمرے میں بند کر کے اسے اپنے غلیظ ارادے پورے کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جس جانب بھاگ رہی ہوں اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کی روشنی میرے آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں چندیا سی گئیں، میں بھاگ بھاگ کر نڈھال ہونے لگی تھی۔ وہ جیپ جب میرے سامنے رکی، میں گر کر ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو ایک ہاسپٹل میں تھی۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری خوف کے مارے جان نکل گئی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میری ہچکی بن گئی تھی، میری ساری کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ سامنے اسی چودھری کا نوجوان بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہاسپٹل لایا تھا۔ میں اس کی جیپ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس اذیت سے بچ کر بھاگ رہی تھی اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی، وہ سرسری سا تو مجھے دیکھ ہی چکا تھا۔ یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر میری بری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بھاگنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر سچ بتا بھی دیتی پھر بھی وہ میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ وہ تو اسی کا بیٹا تھا، بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو غلط کیوں سمجھتا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر اور بھی بدحواس ہو گئی۔ میں نے سوچا موت تو ویسے بھی میری چاروں طرف منڈلا رہی ہے، بہتر ہے سچ کہہ کر مر جاؤں۔ میرے ذہن میں آنے لگا میری کزن نے بھی اسی لیے زہر کھایا ہوگا، کیونکہ جانتی تھی خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کھینچتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری جان بخشی کر دے، مگر گاڑی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر میری جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس کی حقیقت سارا گاؤں جان گیا تھا۔ مجھ پر یہ راز اس دن کھلا کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے۔ جب اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوئی مجھے لگا وہ پولیس کے حوالے مجھے کر دے گا، اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کا جرم مجھ پر ثابت کر دے گا۔ مگر جب میں اس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی بہت سے پولیس اہلکار اسے سلیوٹ مارنے لگے، سر سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا، سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا، پھر مجھ سے کہنے لگا اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کہا تم اپنے باپ کے خلاف کیسے چل سکتے ہو؟ کہنے لگا وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، میری ماں سے اس کمینے نے زبردستی شادی کروائی تھی۔ میرے سگے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس پر بھی بدکاری کا الزام لگوا کر اسی کمرے میں بند کیا تھا، لیکن اس کمینے کا میری ماں پر ایسا دل آیا کہ اس نے میری ماں سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے ہی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے بے نقاب کر سکوں۔ کمرے کا راز بھی کھل چکا تھا، میں آزاد تھی، باعزت اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، اپنی عزت بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے اللہ نے میرے ہر قدم پر حفاظت بھی کی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی۔ اب لوگ کسی لڑکی کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتے تھے، نہ ہی اسے جنگل بیابان میں بند کر سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ابا مجھ پر فخر کرنے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، کہتے دیکھو میری زہرا حجرے کی سچائی کو جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دیکھ کر کیا، یہ میری خوش نصیبی تھی۔ میں نے ہاشم سے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ ایسے لوگ اپنی بیوی پر شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری شادی اسی پولیس والے سے ہو گئی جس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔
دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے۔ موت کا خوف ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، بیٹا، جو عورت اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی جیب دیکھ کر خرچ نہیں کرتی، وہ آدمی کبھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اپنا مستقبل خوبصورت بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت چیزیں خود بخود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ جو لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جتنی زیادہ آپ ان کی پرواہ کریں گے اتنی کم وہ آپ کی پرواہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور اپنے آپ پر توجہ دیں، چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔